السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ واضح پیغام آ گیا ہوا ہے کہ جناب احتساب اب ججوں کا بھی ہوگا، احتساب سینئر بیوروکریٹس کا بھی ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جرنیل کو تو سزا ہو لیکن جج صاحبان بچے رہیں یا بیوروکریٹ بچے رہیں۔ یہ بات یا یہ پیغام جو ہے وہ تب سامنے آیا ہے جب مطالبات بڑھ رہے تھے یا خبریں گردش کر رہی تھیں کہ جنرل فیض حمید کے بعد اب جنرل قمر جاوید باجوہ کی باری ہوگی، جو پاکستان کی فوج کے رہے ہیں آرمی چیف 6 سال کے لیے، اور ان کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ یہ فیض حمید جو کچھ کرتے رہے وہ تو جنرل قمر جاوید باجوہ کے کہنے پر کرتے رہے، لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فیض حمید کو تو سزا ہو جائے لیکن باجوہ صاحب بچ جائیں۔ اب ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے، سارا جو معاملہ ہے اس کا ایک بڑا دلچسپ ماضی ہے، وہ ہے فیض حمید یا جنرل قمر جاوید باجوہ، فیض حمید اور ججز کا گٹھ جوڑ تھا۔ ایک پاکستان کو عمران خان صاحب کے حوالے کرنے کے لیے یا جو پروجیکٹ سازی تھی جو بڑے عرصے سے چل رہی تھی، اور اس میں فائنل ٹچز جو اس کو دیے تھے وہ ایک ٹائکا نے دیے تھے، اور اس ٹائکا میں ظاہر ثاقب نثار بھی تھے۔ اس کے بعد آنے والے چیف جسٹس صاحبان جو ہے وہ بھی اپنا حصہ ڈالتے رہے، اور قصہ امرتا بندیال تک چلتا رہا۔ پھر وہ جج صاحبان جو بعد میں استعفیٰ دے کر چلے گئے، وہ بھی کسی نہ کسی طرح سہولت کاری کرتے رہے عمران خان صاحب کو دوبارہ واپس لانے کے لیے یا عمران خان صاحب کو ریلیف دلوانے کے لیے، جب عمران خان صاحب کے اوپر برا وقت شروع ہوا۔ کچھ دن پہلے بلکہ پرسوں یا کل ہی خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ آج بھی یعنی اب بھی اداروں کے اندر عمران خان صاحب کو واپس لانے والے موجود ہیں، یعنی عمران خان صاحب کے سہولت کار مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے۔ مجھے یاد ہے کہ جب فیض حمید نے استعفیٰ دیا تھا بطور لیفٹیننٹ جنرل، جب وہ کور کمانڈر پشاور تھے، اور ظاہر ان کی سازشیں پکڑی گئی تھی کہ وہ کیا کیا کرتے رہے، وہ کس طرح عاصم منیر کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے رہے، وہ کس طرح عمران خان صاحب کو واپس لانے کے لیے پنجاب میں ضمنی انتخابات پر اثر انداز ہوتے رہے۔ وہ سب کو پتہ ہے، وہ ان ضمنی انتخابات کے الیکشن کیمپین میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تو ضمنی انتخابات کی مہم بنایا تھا، پنجاب کے جو 25-20 حلقے تھے، حمزہ شہباز کو ووٹ دینے والے پی ٹی آئی کے منرف ارکان کو ڈی سیٹ کیے جانے کے بعد جو الیکشن ہوئے، تو ان 20 حلقوں میں جو الیکشن کیمپین کر رہے تھے عمران خان صاحب، تو اس میں ان کا انتخابات پر فوکس کم تھا، ان کا فوکس اس بات پر زیادہ تھا کہ آصف زرداری اور نواز شریف جو ہیں وہ اگلا آرمی چیف نہ لگائیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ آرمی چیف کون لگ سکتے ہیں۔ عاصم منیر صاحب سے ان کو بہت زیادہ خوف تھا، کیونکہ عاصم منیر کے خلاف انہوں نے بہت کچھ کر رکھا ہوا تھا۔ تو وہ جو الیکشن تھے، انتخابات جو تھے، اس میں فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کی سہولت کاری کی، اور پھر پنجاب واپس دلوایا عمران خان صاحب کو عدالتی فیصلے کے ذریعے۔ وہ بھی تاریخی عدالتی فیصلہ ہے، اپنا آئین ری رائٹ کیا گیا تھا اس میں۔ تو سہولت کاری تو مختلف شکلوں میں چلتی رہی۔ اب جب فیض حمید صاحب کو 14 سال کی سزا ہوئی مختلف الزامات میں، ٹاپ سٹی اس میں سب سے بڑا معاملہ ہے، تو اس کے بعد اب باتیں ہیں باجوہ صاحب کی۔ تو باجوہ صاحب کے ساتھ ساتھ پھر اب کہا جا رہا ہے کہ صرف فوج کے اندر ہی نہیں، سویلین اداروں کے اندر بھی، یعنی عدلیہ اور بیوروکریسی کے اندر بھی اسی طرح احتساب ہوگا، لیکن باجوہ صاحب کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ اب اگر عدلیہ کی بات کی جائے تو پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ سب سے زیادہ مقدس گائے ہے، یعنی فوج میں جنرل پرویز مشرف صاحب آرمی چیف تھے، مارشل لا لگایا، آئین توڑا، ان کو سزا ہو گئی تھی اور وہ سزائے موت کے حقدار ٹھہرے اور وہ زندگی سے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے۔ لیکن اب تک کسی ایک جج کے خلاف کوئی ایک ایکشن نہیں ہوا، کوئی کارروائی نہیں ہوئی، چاہے وہ آئین توڑنے والوں کا ساتھ دے رہے تھے، دینے والے جج ہوں، یا پھر جن کے اوپر کرپشن ثابت ہو جائے، استعفیٰ دیا، برطرف ہوئے، گھر چلے گئے، کھایا پیا ہضم ہو گیا،
یعنی مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، اعجاز الحسن صاحب، جن کے معاملات سپریم جوڈیشل کونسل میں آئے. مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو تو سپریم جوڈیشل کونسل نے مس کنڈکٹ کا مرتکب پایا اور ان کے اوپر الزامات کو درست قرار دے کر ان کا استعفیٰ جو انہوں نے دیا تھا وہ استعفے کے باوجود ان کے خلاف ایکشن کیا کہ نہیں یہ استعفیٰ کافی نہیں ہے، کیونکہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی شروع ہو گئی تھی. لیکن کوئی بھی کرمنل یا فوجداری کارروائی ان کے خلاف نہیں ہوئی کہ جن کا احتساب ہونا چاہیے، نیب مقدمہ کرے، ایف آئی اے مقدمہ کرے، کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں ہوا ایسا. تو ایک حوالے سے تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر فوج جیسے طاقتور ادارے کے اندر بھی کسی نہ کسی شکل میں احتساب کا میکانزم موجود ہے، چاہے وہ انٹرنل احتساب ہو یا پھر کبھی کبھی پرویز مشرف جیسے معاملات بھی سامنے آ جاتے ہیں، یا یہاں تک کہ آئی جے کیس چلا اپنا سپریم کورٹ میں فیصلہ ہو گیا، بعد میں کسی کے خلاف کچھ نہیں ہوا، وہ الگ بات ہے، لیکن اس میں اچھے خاصے جرنیل جو ہیں وہ رگڑے گئے، نام ان کے اچھالے جاتے رہے. عدلیہ کے اندر کچھ نہیں ہوتا. ثاقب نثار صاحب کو لیجئے، نواز شریف صاحب کے خلاف جب پاناما سامنے آیا تھا تو اس وقت عمران خان صاحب نے شور مچانا شروع کر دیا، تحریک چلائی، اور یہاں تک کہ عمران خان صاحب نے جو ایک جلسہ کیا تھا لاہور میں اڈا پلاٹ نواز شریف صاحب کی دہلیز پر، جو کہ سیاسی طور پر انتہائی بد اخلاقی تھی. کبھی بھی کسی بھی سیاسی مخالف کے گھر کے سامنے جا کر جلسہ نہیں کیا جاتا تھا. ظاہر تھوڑا سا فاصلے پر لیکن راستے پر تھا، اور سگنیفیکنس یہ تھی کہ میں نواز شریف صاحب کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر میں جو ہے وہ جلسہ کر رہا ہوں. تو اس جلسے میں عمران خان صاحب نے نواز شریف کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا. ان کی پٹیشن جو ہے وہ نہیں سنی گئی تھی. اس کے بعد وہ پٹیشن واپس ہو جاتی ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب لاک ڈاؤن اسلام آباد کی کال دیتے ہیں، پھر کھوسا صاحب ان کو بلا لیتے ہیں. یہ سارا ایک اس سے پہلے کے قصے کچھ اور بھی. تو ثاقب نثار صاحب کا میں معاملہ بتا رہا تھا آپ کو کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جب پاناما آیا تو نواز شریف صاحب بڑے پر اعتماد تھے. ان کو بھرم تھا کہ ثاقب نثار اپنا بچہ ہے، ثاقب نثار آئے گا چیف جسٹس بنے گا، اس کے بعد اپنی ستّی خیرہ. نواز شریف صاحب مشاورت کر رہے تھے سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی، اور پھر ٹاک شوز میں معاملہ چل رہا ہوتا تھا. عدالتی کمیشن عمران خان کا مطالبہ تھا یا مقدمہ چلانا عمران خان صاحب کا مطالبہ تھا. جماعت اسلامی کے امیر وہ بھی عدالت چلے گئے ہوئے تھے، سراج الحق صاحب بھی، تو وہ بھی اس میں عمران خان اور وہ ایک ہی اس میں عدالت میں کھڑے ہو گئے تھے کہ جی نواز شریف کے خلاف کارروائی ہو. آغاز نواز شریف سے ہو، باقیوں کا تو بعد میں کسی نے پتہ بھی نہیں لیا کہ کتنے لوگ اس میں شامل تھے. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جو پاناما کا معاملہ تھا، پاناما کے معاملے میں نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے سر عام بھی اور مل کر بھی کہ اور پارلیمنٹ کے فلور پر بھی کہ آپ پارلیمانی کمیشن بنا دیں پاناما پر. لیکن باخبر لوگ اس وقت بھی بتاتے تھے کہ نواز شریف صاحب بہت پر اعتماد ہیں. وہ کہتے ثاقب نثار آ رہا ہے، جوڈیشل کمیشن بناؤں گا، میرے ساتھ انصاف ہوگا، کیونکہ پاناما میں تو میرا کوئی ہے نہیں لینا دینا میرا. تو نواز شریف صاحب اس بھرم میں مارے گئے، اور وہی ثاقب نثار صاحب اور ان کی عدالت اور ان کے جج صاحبان اور یہ کھوسا اور یہ سارے مل کر انہوں نے نواز شریف صاحب کو پاناما سے اقامہ نکالا، اور اقامہ سے نکال کر کیا سیسیلین مافیا ڈکلیئر کر کے ان کو گھر بھیج دیا. تو یہ وہ نیکسس ہے. اب اس میں ایک شخص کو تو ہو گئی سزا، اور وہ سزا ان کو ہوئی ہے، ایک وہ مقدمہ ہے جو انہوں نے ان کے اوپر انفرادی طور پر ٹاپ سٹی والا بنا. اب ٹاپ سٹی والے مقدمے میں بھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن کارروائی کرنا تو کجا فیض حمید کو پروموٹ کر دیا گیا تھا. تو اگر کوئی یہ کہے کہ ٹاپ سٹی فیض حمید کا تنہا معاملہ تھا اور اس سے باجوہ صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، یا فیض حمید کو کچھ ریٹائرمنٹ کے بعد کے معاملات پر سزا ہوئی ہے اور ٹاپ سٹی اس کا انفرادی معاملہ تھا، تو ایک ایسا انفرادی معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک چیز پروو ہو جائے، ثابت ہو جائے کہ ایک شخص نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، لوگوں کو اغوا کیا ہے، پراپرٹیز پر قبضے کروا رہا ہے، مافیا کی طرز پر کام کر رہا ہے، اور ان کو اس کے باس ترقی دے دیتے ہیں،
باس کے پاس رپورٹیں نہیں ہوگی، باس کو پتہ نہیں ہوگا کیا ہو رہا ہے۔ فیض آباد دھرنا، فیض آباد دھرنے کے معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ کہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس کو فوج میں رہنا چاہیے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس نے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اس کے باوجود ترقی ڈی جی سی سے ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیے گئے بعد میں۔ تو کون کر رہا تھا؟ انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے کہ ان کو ذرائع نے کہا ہے، جو میں نے کہا نا پیغام آ گیا کہ ان کو ذرائع نے بتایا ہے کہ جی فیض حمید کے خلاف، اپنا جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے، کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہو رہی، اور ساتھ ہی ان کو ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی کارروائی جن کے خلاف ہوگی وہ، کیونکہ فوج نے اپنے ادارے کے اندر کارروائی کر لی ہے تو باقی سویلین اداروں کے اندر ہے۔ تو ہم تو منتظر ہیں کہ جو چیف جسٹس صاحبان کم از کم جنہوں نے پروجیکٹ سازی کی کسی بھی دور میں، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ اب عدالتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عدالتوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں ججوں کے، ان فیصلوں کی بنیاد پر تو ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا، اس لیے وہ بچ جاتے ہیں۔ لیکن اور بھی بہت کچھ ہے جو پتہ مطلب اگر نیت ہو، ارادہ ہو کہ ثاقب نثار، امرتا بندیال، اب گڈ ٹو سی یو سے بڑا آپ کے پاس کیا ہو کہ یہ لوگ ملے ہوئے تھے، یا وہ جو آڈیو ہے امرتا بندیال کی ساس محترمہ کی اور خواجہ طارق رحیم صاحبہ کی اہلیہ کی جلسہ مینار پاکستان پر ہو رہا ہے، اس سے پہلے وہ آڈیو آتی ہے کہ جی دیکھیں وہ آپ عمر کو اکیلا نہ چھوڑنا، اور پٹیشن تھی کوئی عمران خان کی، اس میں فیصلہ دلوانا تھا عمران خان کے حق میں۔ تو یہ اثر انداز ہو رہی تھی خواتین جج صاحبان کے فیصلوں پر۔ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ امرتا بندیال صاحب نے جب شہباز شریف صاحب کو نااہل کرنے کی بات ہو رہی تھی کسی معاملے پر، کوئی عدالت توہین عدالت، الیکشن انتخابات نہ کروانے کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کی وجہ سے، تو اس پر امرتا بندیال صاحب نے طلب کیا وزیر اعظم صاحب کو اور کہا کہ ہم توہین عدالت کی کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو جب فواد چودھری اور شیخ رشید وغیرہ کہتے رہتے تھے کہ جی یہ جو ایک اور وزیر اعظم جو ہیں وہ ہوں گے نااہل ہوں گے توہین عدالت کی، میں گیلانی ہوئے تھے، پھر ان کے بارے میں بات کی گئی۔ تو یہ اس وقت بھی امرتا بندیال کے اوپر ان کی فیملی اثر انداز ہو رہی تھی، اور میں نے آپ کو اس وقت خبر دی تھی کہ انہوں نے فائنلی پھر اپنے خاندان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے تھے کہ بس کر جائیں آپ۔ تو فیصلے کیسے کرتی تھی عدلیہ، کس طرح ہوتے تھے، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو بات ٹھیک ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف تو ایکشن ہو گیا ہوا ہے، لیکن اب باجوہ کی طرف معاملہ نہیں جائے گا، اب دوسری طرف جائے گا۔ تو باجوہ کی طرف ظاہر جانا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ جو ججز نے کیا ان کو بالکل کلین چٹ ہونی چاہیے، یا پھر وہی بات جو کل خواجہ سعد رفیق نے کی ہے، یا آپ کے میثاق جمہوریت میں موجود ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن۔ لیکن انصار عباسی صاحب جو ہیں ظاہر ذرائع سے بات کرتے ہیں، ذرائع پھر ان کو جو بتاتے ہیں وہ خبر کی شکل میں آتا ہے، صحافی کا کام یہی ہے، لیکن ہوتا وہ پیغام ہے۔ تو پیغام یہ ہے کہ باجوہ صاحب کا نام نہ لیجیے، ہم نے فیض حمید صاحب کے خلاف ایکشن لے لیا ہے، یہاں تک آپ مطمئن رہیں، کیونکہ باجوہ صاحب کے خلاف ایکشن کا مطلب کہ وہ ادارہ جاتی پالیسی تھی نا، اور باجوہ صاحب نے کئی انٹرویوز میں بتایا ہے کہ جی ہم تو عمران خان کی محبت میں مبتلا تھے، عمران خان کے عشق میں مبتلا تھے، بطور ادارہ فوج کا یہ فیصلہ تھا کہ عمران خان کو لایا جائے۔ باجوہ صاحب کے انٹرویوز ہیں جن کو بعد میں جن کو روک دیا گیا کہ جی آپ نے یہ باتیں کرنا بند کر دیں، شاید میتلا صاحب کو انٹرویو ان کا، اور بھی کافی ساری، جاوید چودھری صاحب کے ساتھ 6 گھنٹے کی سیٹنگ، اس میں بڑے بڑے انہوں نے انکشافات کیے ہیں کہ کس طرح پروجیکٹ سازی ہو رہی ہوتی تھی۔ تو اگر باجوہ صاحب تک بات جائے گی تو بات تو بہت آگے تک جائے گی، لیکن اب فیض حمید کا معاملہ اگر اپیلوں میں جاتا ہے، ظاہر جو جائے گا، تو خبر تو یہ بھی تھی کہ فیض حمید صاحب نے کہا تھا کہ جی باجوہ صاحب کو بلائیں، ان سے میں گواہی دلوانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا اپنے باس کے کہنے پر کیا، خود نہیں کیا۔ بات تو ٹھیک ہے کہ بھی ایک ماتحت جو ہے وہ غلط کاری میں پکڑا جاتا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، لیکن اس کو ایک بار نہیں 2 بار پروموٹ کر دیا جاتا ہے، 2 بار سپریم کورٹ کے فیصلے نظر انداز کر کے پروموٹ کیا جاتا ہے۔ تو وہ کیا ہو رہا تھا؟
اس کے باوجود اگر یہ پیغام آ رہا ہے کہ جی باجوہ صاحب کے خلاف ذرائع سے کہ باجوہ صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، تو اس کے پیچھے ظاہر ریزن یہی ہے کہ پھر پینڈورا باکس کھل جائے گا اور پھر بات نکلے گی تو پھر کہیں رکے گی نہیں، بہت دور تک جائے گی۔ لیکن ہم منتظر ہیں کہ چلے جرنیلوں کے ساتھ ساتھ ان کے جو سہولت کار ججز تھے، جو ان کے اشاروں پر وزیر اعظموں کو گھر بھیجتے رہے، فیصلے کرتے رہے، ضمانتیں نہیں لیتے تھے، مقدمات نہیں سنتے تھے، ان سے بھی پوچھا جائے، کم از کم بلا کر سزا نہ دی جائے، کم از کم پوچھا جائے کہ یہ کی کتنا سی تسی ملک نال۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338122280.